السلام علیکم MD کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جنہیں معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج کے سوالات میں شاید ایک سوال آپ کی زندگی بدل دے، اسی لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا معمولی گناہ ہے؟ جواب نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے لی، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ سوال ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو سوشل میڈیا پر خراب کرنا جائز ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ چاہتے ہیں اہل ایمان میں برائیاں پھیلیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 19۔ سوال ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت وصول کرنا درست ہے؟ جواب نہیں، اسلام انصاف کو حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ سورۃ الہود آیت نمبر 85۔ سوال ہے کیا راستے، پارک یا سرکاری جگہ کو نقصان پہنچانا جائز ہے؟ جواب نہیں، یہ دوسروں کے حقوق پر زیادتی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ سوال ہے کہ بیوہ عورت کی عزت اور اس کے حقوق کی حفاظت اسلام کی تعلیم ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بیوہ اور مسکین کی کفالت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سوال ہے کہ کسی کی سفارش صرف اسی لیے کرنا کہ وہ اپنا رشتہ دار ہے، اگر وہ اس کا حقدار نہ ہو، درست ہے؟ جواب ہے نہیں، فیصلہ انصاف پر ہونا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ سوال ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا مسلمان کا حق ہے؟ جواب ہے جی ہاں، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک بیمار کی عیادت کرنا ہے۔ سوال ہے کہ کسی کی خوشامد صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرنا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، مسلمان کو سچائی اور اخلاص اختیار کرنا چاہیے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70۔ سوال ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک بلند مقام رکھتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے۔ سوال ہے کہ اپنی غلطی مان لینا کمزوری ہے؟ جواب ہے نہیں، توبہ اور حق قبول کرنا مومن کی خوبی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ سوال ہے کہ خرید و فروخت میں چیز کا عیب چھپانا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیب چھپایا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال ہے کہ امانت واپس کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب ہے جی ہاں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ سوال ہے کہ کسی کے درمیان صلح کروانا اس ثواب کا کام ہے؟ جواب ہے جی ہاں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ سوال ہے کہ بازار میں مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے کے لیے چیزیں روک کر رکھنا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ سوال ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن لوگوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 23۔ سوال ہے کہ کسی کے سلام کا بہتر جواب دینا چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سلام کا جواب اس سے بہتر دو یا کم از کم ویسا ہی دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ سوال ہے کہ وعدہ پورا نہ کرنا انسان کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں،
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 34۔ سوال ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے اپنی پسند کے شخص کا ساتھ دینا جائز ہے؟ جواب نہیں۔ عدلو ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ سوال ہے کہ محتاج کی مدد کرنے صرف مال سے ہی ہوتی ہے؟ جواب نہیں، اچھی بات، رہنمائی اور تعاون بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ سوال ہے کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی دعا بھی کرنی چاہیے؟ جواب جی ہاں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ سوال ہے کہ کسی کا حق دبا کر اپنی اولاد کو کھلانا جائز ہے؟ جواب ہرگز نہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ سوال ہے کہ بہنوں کو وراثت سے محروم کرنا اسلام میں جائز ہے؟ جواب نہیں، وراثت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ سوال ہے کہ کسی غریب کو صرف اس کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھنا درست ہے؟ جواب نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ سوال ہے کہ ملاوٹ کر کے چیز بیچنا حلال کمائی ہے؟ جواب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال ہے کہ دو لوگوں کی لڑائی میں تحقیق کیے بغیر ایک فریق کا ساتھ دینا درست ہے؟ جواب نہیں، وَتَبَيَّنُوا، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ سوال ہے کہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا جائز ہے؟ جواب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے۔ سوال ہے کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت اور پرورش پر جنت کی بشارت ہے؟ جواب جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سوال ہے کہ کسی کی غلطی کو معاف کرنا باعث اجر ہے؟ جواب جی ہاں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ سورۃ النور آیت نمبر 22۔ سوال ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا درست ہے؟ جواب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ سوال ہے کہ کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا اسلام میں پسندیدہ عمل ہے؟ جواب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ سوال ہے کہ مزدور کی پوری اجرت وقت پر ادا کرنا اسلام میں ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ سوال ہے کہ ناپ تول میں معمولی سی کمی کرنا بھی گناہ ہے؟ جواب جی ہاں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 1۔ سوال ہے کہ کسی یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ ہے؟ جواب جی ہاں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10۔ سوال ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت آئی ہے؟ جواب جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ سوال ہے کہ قرض واپس کرنے کی نیت نہ رکھنا گناہ ہے؟ جواب جی ہاں،
جو شخص لوگوں کا مال واپس کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو ہڑپ کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے کہ جانوروں پر ظلم کرنا اسلام میں منع ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ ایک عورت بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ سوال ہے کہ درخت لگانا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ جو مسلمان درخت لگاتا ہے اس سے جو بھی کھائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ سوال ہے کہ وعدہ کر کے جان بوجھ کر پورا نہ کرنا منافق کی نشانی ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ سوال ہے کہ بلا ضرورت پانی ضائع کرنا درست ہے؟ جواب ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں بھی پانی ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ سوال ہے کیا انصاف کرتے وقت اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی سچ بولنا چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم الوالدین والاقربین۔ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، خواہ گواہی خود اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگر آج آپ نے ایک بھی نئی اسلامی بات سیکھی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔